زیاد بن ابی سفیان بصرہ کا گورنر منتخب ہوتا ہے۔ بصرہ پہنچتا ہے تو عجیب و غریب حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ شہر میں ہر طرف افراتفری ہے۔ جب لوگ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو یزید بن ابی سفیان ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور عوام الناس کو مخاطب کر کے کہتا ہے: اے اہل شہر، خدا کی کتاب تم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ایک شمع ہدایت چھوڑ گئے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے عجیب روش اپنا لی۔ تم شراب پینے لگے، قہوہ خانوں کا رواج ڈالا اور وہاں جا کر بدکاری کرتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو میں تمہارا راتوں کو باہر نکلنا بند کر دوں گا، اور جو حکم کے خلاف جائے گا اس کا سر اس کی چوکھٹ پر ٹانگ دوں گا۔ لیکن لوگ اپنی روش سے باز نہ آئے۔ اب اس نے جو کہا کر دکھایا۔ راتوں کو کرفیو لگا دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جو باہر نکلا اس کی گردن اڑا دی گئی۔ وہ یہ عمل بہت سنگین تھا، لیکن اس وقت کے حالات اس کے متقاضی تھے۔ اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ابھی ایک ماہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ایسا لگنے لگا کہ بصرہ جیسے صدیوں سے امن کا گہوارہ رہا ہو، قتل و غارت، چوری اور ڈکیتی کا سرے سے وجود ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ لوگ گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر سونے لگے۔ اگر رات کو سڑک پر بھی کسی کی کوئی چیز رہ جاتی تو کسی میں اسے اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی، یہاں تک کہ لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے اور ایک تنکا تک ضائع نہ ہوتا۔ جو حالت زیاد بن سفیان کے دور میں تھی، آج کل ہمارے ہاں وہی صورتحال ہے۔ نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ دولت محفوظ۔ امن و امان برائے نام ہے۔ اگر حاکم وقت کو رعایا کی بہتری مقصود ہے تو یزید بن ابی سفیان کی طرح کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔